جب آپ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے ہیں اور وہ معاشرہ جس میں بت پرستی تھی، لڑائیاں تھیں، مختلف قسم کی برائیاں تھیں، تو اس دور میں اور ایسے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کیسی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، نبیوں سے جب اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا کام لینا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی صرف جوانی نہیں، ان کے بچپن کی بھی حفاظت کرتا ہے اور ان کے نسب کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ لہذا کوئی ایسا تان کسی نبی کے نسب پر یا کسی کے خاندان پر یا کسی کے بچپن پر بھی اور کسی کے جو جوانی کے اوپر تو بطور خاص، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قبل از نبوت کا وقت ہے جوانی کا، اب یہ کس طرح سے گزرتا تھا، اکثر لوگ اس کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار بھی رہتے ہیں۔ مثلا ایک دفعہ کسی وکیل نے میرے سامنے یہ بات کی، اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمیں یہ تو بتایا جاتا ہے کہ 40 سال کے بعد کیا ہوا، تو 40 سال سے پہلے کیا تھا وہ ہم سے کچھ چھپایا گیا ہے۔ اور پھر اس نے یہ بھی حوالہ دیا کہ مثلا غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال جاتے رہے، وہاں کیا کرتے تھے، ہم سے کچھ چھپایا گیا ہے، اور اس طرح کے سوالات۔ تو میں اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبل از نبوت کے جو آپ کے ایام ہیں یا ماہ و سال ہیں جو گزرے، ان کے اوپر آپ نگاہ دوڑائیں تو کوئی چیز بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوشیدہ نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسا سوال باقی ہو کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے بارے میں یا آپ کی فکر کے بارے میں کہ اس میں کوئی کسی طرح کی کوئی آلودگی یا کسی طرح کی کنٹیمنیشن، یہ لہذا ایک تو میں سوال کی ڈائمنشن ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے یہ بتانا چاہتا ہوں۔ دوسرا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو معاشرہ تھا عرب کا جاہلی معاشرہ، اس معاشرے کے اندر کوئی اخلاقی خرابی ایسی نہیں تھی جو موجود نہ ہو۔ لہذا آپ جب دیکھتے ہیں کہ ارد گرد معاشی طور پر بھی کرپشن ہے، بدعنوانی ہے، اور اخلاقی طور پر بھی ساری خرابیاں موجود ہیں، اور معاشرہ پورا کا پورا خراب ہے سیاسی، قبائلی، خاندانی، ہر طرح جی کی، یعنی چوری بھی ہے، ڈکیتیاں بھی ہیں، زنا بھی ہے، شراب بھی ہے، فحاشی بھی ہے، ہر چیز ہے۔ جی اس ماحول میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کی حفاظت ہوئی۔ اچھا، لہٰذا یہ سوال بھی ختم ہو جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح کا ماحول ہوتا ہے اس طرح کے لوگ بنتے ہیں۔ آپ اسی طرح مثال آپ لے سکتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بھی جس ماحول میں تھے اس ماحول کے باوجود آپ جو ہے وہ ساری ہر طرح کی آلودگی سے بچے رہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھ لیں حضرت یوسف علیہ السلام کو، یعنی یہ جو بات کہ جس طرح کا ماحول ہو یہ درست نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ قد افلح من تزکا، دیکھیں ونفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا، کہ یہ جو دونوں ٹینڈنسیز تو موجود ہیں، لیکن جس شخص نے بھی جس ماحول میں بھی قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اس کو آلودہ کر لیا وہ نامراد ہوا، اور جس نے اس کو تزکیہ کیا، پاکیزگی کی، حفاظت کی، تو وہ بچ گیا۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بہت ہی بہترین اور عمدہ مثال ہے، ابو بکر سے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح، حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح، کہ باوجود معاشرے کے اندر ایک فحاشی کا اور کفر اور شرک کا، بت پرستی کا، فکری جو انحطاط تھا، اور فکری طور پر جو عقیدے کی جتنی خرابیاں ہو سکتی تھی ان اور اخلاق کی جتنی خرابیاں ہو سکتی تھی، سب کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بری ہیں، ان سے بچے ہوئے ہیں۔ اور کرتے کیا تھے؟ میں یہ 2 باتیں تو میں نے صرف ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کی کہ معاشرے کی بھی خرابی ہے اور سب کچھ، اور ان کنفیوژنز بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں ہے۔ جب یہ ایشو ہائی لائٹ ہو جاتا ہے تو اب فکری اعتبار سے اور کردار کے اعتبار سے دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اور آپ نے کس طرح کی زندگی گزاری۔ اس کے 2-3 مثالیں میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو فکری طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھتے تھے، اور غار حرا میں کیا کرتے تھے؟ غور و فکر کرتے تھے۔ غور و فکر کس پر کرتے تھے؟ اللہ کی کائنات پر کرتے تھے، اللہ کی مخلوق پر غور و فکر کرتے تھے۔ اور جب جبریل نے آ کے کہا کہ اقرا، تو نہیں پڑھا ما انا بقارئ، اور جب کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، تو خلق جو اللہ کی مخلوق جو ہے اس رب کے بارے میں ہی تو وہ سوچ رہے تھے، خالق کے بارے میں تو غور و فکر کر رہے تھے۔ تو میرے والد گرامی مولانا محی الدین رحمہ اللہ، وہ جب 1951 میں انہوں نے پہلا حج کیا، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں جب پہلے حج پہ وہاں گیا تو میرے جو دادا تھے مولانا محمد علی مدنی رحمہ اللہ،
وہ 1929 میں مدینہ منورہ چلے گئے تھے اور وہ 1973 تک اپنی وفات تک وہیں رہے اور ان کی وفات بھی وہیں ہوئی اور وہ جنت البقیع میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دفن ہونے کی سعادت بخشی۔ تو جب میرے والد صاحب وہاں گئے تو وہ اپنے والد صاحب جو میرے دادا تھے ان سے ملاقات ہوئی، تو والد صاحب نے مجھے بتایا کہ مجھے میرے والد صاحب غار حرا پہ لے گئے اور غار حرا پہ وہ جو چبوترا سا بنا ہوا ہے وہاں پہ کھڑے ہو کے انہوں نے مجھے کہا کہ ادھر آؤ میں تمہیں دکھاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کا انتخاب کیوں کیا اور آپ یہاں بیٹھ کے کیا کرتے تھے۔ یہ والد صاحب نے مجھے خود بتایا کہ میرے والد صاحب نے مجھے وہاں کھڑے کر وہاں پہ وہ جو پیچھے سوراخ سا ہے اس سے سامنے بیت اللہ نظر آتا ہے۔ اچھا آپ اس جگہ کھڑے ہو جائیں تو آپ کو ہر طرف نگاہ دوڑائیں، آپ کو صحرا بھی نظر آتا ہے، آپ کو پہاڑ بھی نظر آتے ہیں، آپ کو درخت بھی نظر آتے ہیں، آپ کو آبادی بھی نظر آتی ہے، آپ کو پہاڑ بھی بادل بھی نظر آتے ہیں، آسمان بھی نظر آتا ہے۔ اور والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس وقت سمندر بھی وہاں سے نظر آتا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ ہمارے دادا نے یہ بتایا کہ جتنے مظاہر فطرت ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے یہاں سے نظر آتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا وہ جو قرآن نے کہا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ وہ اصل میں یہ غور و فکر تھا، جو تفکر تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ کرتے تھے۔ تو فکری طور پر ایک پورا ایک ماہ سال ہے جو آپ کی اس اللہ تعالیٰ کی طرف جو رغبت کے اور مخلوق کے ذریعے سے خالق تک پہنچنے کے، تو فکری طور پر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہو رہی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فکری طور پر بالکل یکسو تھے، ہر طرح کی بت پرستی اور شرک سے بچ کر آپ گویا یکسو تھے۔ اور وہ یکسوئی جو ہے وہ ظاہر ہوئی جب وحی الہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہوئی۔ اچھا دوسری مثال کردار کیا تھا؟ اس کے لیے وہ مثال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو پہلی جو وحی کے موقع پر جو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی گواہی دی ہے، سبحان اللہ، اس سے آپ کی ساری سرگرمیوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی سرگرمیاں کیسی تھیں، کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور آپ ناداروں کی مدد کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں اور آپ مصیبتوں میں جو ہے وہ لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرتے ہیں، ان کی پریشانیوں میں ان کے مددگار بنتے ہیں۔ اچھا یہ ساری جو یعنی یہ کردار تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کی گواہی جو سال ہا سال تک چل رہا تھا۔ اور اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں کہ اس جوانی بچی کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کس طرح سے ایک تو اللہ کی طرف سے انبیاء کی حفاظت کی جاتی ہے، ان کے ماضی کی، ان کی نسب کی، ان کے بچپن کی۔ دوسرا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بھی یہی تھا۔ اس کی گواہی پہلی دعوت کے موقع پر ابو جہل نے اور جو جتنے بھی کفار تھے جب کوہ صفا پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اس پر بھی گواہی آئی کہ آپ سے ہم نے کبھی غلط بیانی نہیں سنی۔ اس کا مطلب ہے آپ کا یہ کردار تھا، تو غلط بیانی نہیں ہے، آپ کا کردار سچا ہے، صداقت جو ہے وہ آپ کے کردار کا حصہ ہے، امانت آپ کے کردار کا حصہ ہے، فکر آپ کی جو ہے وہ توحید کی طرف یکسو ہے، خالق کی طرف یکسو ہے، کردار آپ کا لوگوں کی کمزوروں کی مدد کرنا اور مہمانوں کی عزت کرنا، اور یہ کردار ہے۔ تو یہ تھی جوانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور رہ گئی بات کہ وہ جو آلودگیاں تھیں ان میں لڑک پن کے اندر جو اس میں انوالو ہونے کے جو دو امکانات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے جو مسند احمد وغیرہ میں موجود ہے، ابن حبان وغیرہ نے اس کو صحیح کہا ہے، بعض لوگوں نے اس حدیث کو اگرچہ استنادی اعتبار سے درست نہیں کہا لیکن بہرحال سیرت نگاروں نے اس کو اس میں شامل کیا ہے۔ اور وہ دو واقعات انہوں نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 دفعہ میں نے ارادہ کیا کہ میں جا کے اپنی بکریاں جو تھیں وہ میں اپنے ساتھی چرواہے کو دے کر تو میں چلا جاؤں اور یہ بکریاں چرانا، جی اب یہ دیکھیں کہ یہ بکریاں چرانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ تو کسی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی چرائی ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ہاں میں نے بھی چرائی ہیں، میں چند قراریت پر یعنی چند دراہم پر جو ہے وہ میں لوگوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا، یعنی مزدوری کیا کرتا تھا۔ تو کسی کو دے کر میں اپنی بکریاں تو میں وہاں گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے نیند مسلط کر دی، اور 2 دفعہ یہ واقعہ ہوا کہ آنکھ اس وقت کھلی جب سورج کی تپش سے
تو گویا اللہ تعالیٰ نے اگر کبھی کوئی خیال آیا بھی تو اللہ اپنے نبیوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اور گزشتہ دن یا اس سے پچھلے پروگرام میں بھی ہماری بات ہو رہی تھی کہ نبیوں کی معصوماً الخطا کا ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ان کے اندر خطا کا کبھی امکان ہو تو اللہ تعالیٰ اس خطا کے امکان کو ختم کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے، اور یوں معصومان الخطا ہوتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی بھی پاکیزہ اور اس کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے فرمائی کہ آپ باوجود چرواہوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے، باوجود تجارت کرنے کے، باوجود آپ اس ماحول میں رہنے کے، آپ فکری طور پر بھی اور کردار کے اعتبار سے بھی انتہائی عظمت والا اور اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار اور اعلیٰ فکر رکھتے تھے۔